صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور تو اس وجہ سے اس کو الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے اس سورہ کو الفاتحہ کہنے کی، اور وہ یہ کہ یہ سورہ مبارکہ ہر طرح کی رب ذوالجلال کی رحمتوں کو کھولنے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اور اس کے علوم و معارف میں غور کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال انسان کے مقدر کو، اس کے نصیب کو اور اس کی قسمت کو کھول دیتا ہے، اور وہ اپنے دل میں اطمینان محسوس کرنے لگتا ہے، دل کے اندر نور کی سی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں، اور رب ذوالجلال کی معرفت کا حصار نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الشفا ہے۔ احادیث طیبات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو دم کر کے از خود اپنے اوپر دم کرے، پھونک لگا دے، پھونک مار دے، یا پانی پہ دم کیا جائے اور وہ پانی خود پی لیا جائے، یا کسی متاثرہ شخص، کسی مریض یا کسی بیمار کو پلا دیا جائے، تو ان سب صورتوں میں رب ذوالجلال انسان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب رسول نے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ بعض ایسے لوگوں کو دم کیا جو کہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کے فیضان سے اور اپنے اسماء گرامیہ کے فیضان سے ان لوگوں کو جو کہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھے، رب ذوالجلال نے انہیں صحت و عافیت عطا فرما دی اور ان کو ایمان نصیب کیا، اور بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے تو اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے سے ان کو شفا ضرور مل گئی، بدنی شفا مل گئی، جسمانی شفا مل گئی، تکلیف دور ہو گئی، اور وہ جس اذیت میں مبتلا تھے اس اذیت سے ان کو چھٹکارا ملا۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کو دم کر کے رب ذوالجلال سے استعانت کی جاتی ہے، اور خلاق لم یزل لوگوں کو صحت عطا فرماتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے، تو اس سبب سے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کے بہت سارے اسماء گرامیہ ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا خاص اعجاز یہ بھی ہے، علماء کی، ائمہ دین کی رائے کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا 2 مرتبہ نزول ہوا، ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں۔ تو اس سورہ کو بعض علماء سورہ مکیہ فرماتے ہیں، اور بعض علماء اسے سورہ مدنیہ قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مکہ شریف میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ 2 مرتبہ سورہ مجیدہ، سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہو، تو اس وجہ سے اس کو مکیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مدنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی 7 آیات طیبات ہیں، 27 کلمات ہیں، اور تقریباً 140 حروف ہیں۔ 7 آیات طیبات، 27 حروف اور 140 حروف ہیں، اور 27 کلمے بنتے ہیں، 27 کلمے بنتے ہیں، اور 140 حروف تقریباً اس کے بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے اس کے حوالہ سے بھی سماعت فرما لیں۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل ایک آیہ مبارکہ ہے، مستقلاً رب ذوالجلال نے اس کو ایک مرتبہ نازل فرمایا،
اور اسے ہر صورت کے آغاز میں اسے رکھا گیا اور اس کو مقرر کر دیا گیا۔ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ایک آیہ مبارکہ کا جز ہے، جو کہ اس طرح ہے: انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نمل میں جو تسمیہ ہے وہ آیت مبارکہ کا جز ہے، لیکن علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقلاً بھی رب ذوالجلال نے پوری ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ پوری ایک آیت بھی ہے۔ اور سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ مکمل اور پوری آیہ مبارکہ نہیں بلکہ آیہ مبارکہ کا ایک جز ہے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو تراویح ادا کرنے والے ہیں، جو قراء تراویح پڑھانے والے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید مکمل نماز تراویح کے اندر تکمیل فرماتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی ایک بھی صورت کی ابتدا میں با آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھ لیں، ورنہ ہر صورت سے پہلے با آواز بلند بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہری نمازوں میں کسی بھی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ اور کسی بھی سورہ مبارکہ کے ابتدا میں با آواز بلند بسم اللہ شریف نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، جب قرآن مجید مکمل کرنے کا ارادہ ہو، الحمد سے لے کے والناس تک کسی نماز میں یا نماز تراویح میں مکمل کرنے کا ارادہ ہو تو ایک مرتبہ اسے با آواز بلند بھی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ وہ علماء اور وہ ائمہ دین کے جن کی رائے میں یہ آیہ مبارکہ مستقلاً مکمل آیہ مبارکہ نازل کی گئی ہے، تاکہ ان کے اس قول اور ان کی تحقیق پر بھی عمل ہو جائے۔ لہذا نماز تراویح ادا کرنے والے احباب ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ یا کسی اور سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو با آواز بلند بھی پڑھ لیا کریں، اور پھر اس آیہ مبارکہ کو یعنی بسم اللہ شریف کو، تسمیہ کو ہر سورت کے آغاز میں مقرر جو لایا گیا ہے تو اس کی وجہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک سورہ یہاں پر مکمل ہوئی اور دوسری سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ جو امامت کے مصلی پر کھڑا ہو اور جہری نماز پڑھا رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ با آواز بلند بسم اللہ شریف کو نہ پڑھے بلکہ وہ اسے آہستہ آواز کے اندر پڑھے۔ اور یہ بات کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ نازل کی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سورہ مبارکہ لے کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو ان کے آغاز میں آپ بسم اللہ شریف کو ہر مرتبہ لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ اس وحی کا نزول اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر شریف کا جب نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ عالم رؤیا، عالم خواب اور عالم بیداری کی کیفیات کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ خوش ہوئے، مسکرائے اور کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ شریف کی تلاوت نہیں فرمائی۔ اس طرح دیگر بھی جو سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام
جب کوئی سورہ مبارکہ لے کر حاضر خدمت ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت کے آغاز میں آپ بسم اللہ شریف کو ہر مرتبہ تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، جو کہ علماء کی دلیل ہے کہ ہر مرتبہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف کا نزول نہیں ہوا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف کا آغاز کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے ملکہ یمن حضرت بلقیس، جو کہ بعد میں ایمان لے آئیں رحمت اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، جب آپ علیہ السلام نے خط مبارک تحریر فرمایا اور خط مبارک ان کی طرف بھیجا تو اس کی ابتدا بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس خط مبارک کا آغاز حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے بسم اللہ سے کیا۔ علماء فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ اس کا فیض یہ حاصل ہوا، فیضان یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یمن کو بھی فتح کر دیا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جدال کے، بغیر کسی قتال کے۔ ملک یمن بھی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور ملکہ یمن یعنی حضرت بلقیس بھی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے عقد میں آ گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ شریف کی برکت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان تھا، اور اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے بغیر کسی جنگ و جدال اور قتال کے ملک کو بھی فتح فرما دیا، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو عطا کر دیا، بلکہ ملکہ یمن بھی آپ کو عطا فرما دی گئی۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جب خطوط کا آغاز فرماتے تھے تو یا کسی معاہدہ کا آغاز فرماتے تھے، معاہدہ کو جب لکھا جاتا تھا تو اس معاہدہ کے آغاز میں یا آپ خطوط ارسال کیا کرتے تھے تو اس خط کے ارسال میں، یا آپ کسی وفد کی طرف کوئی پیغام ارسال فرمایا کرتے تھے تو اس کی ابتدا میں بھی تسمیہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی احادیث طیبات آپ دیکھیے تو اس وقت جو معاہدہ لکھا گیا اور تحریر کیا گیا، اس کی ابتدا میں بھی تسمیہ شریف کو لکھا گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا۔ یہاں پر بھی علماء، صلحاء، اصحاب دل اور اصحاب کشف فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تسمیہ کی برکت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مکہ شریف فتح فرما دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی یا کوئی جدال یا کوئی قتال معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ رب ذوالجلال نے تسمیہ کے فیضان اور برکت سے فتح مکہ فرما دیا، مکہ شریف کو فتح فرما دیا، اور خون کا قطرہ تک نہیں بہایا گیا۔ یہ بھی بسم اللہ شریف کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے، تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تسمیہ تو پڑھیں گے لیکن مکمل تسمیہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس طریقہ کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا جائے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ذبح کا وقت ہے اور یہ قہر کا وقت ہے، اور قہر کے وقت میں یا ذبح کے وقت میں الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کریں گے،
بلکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہاں تک بسم اللہ تسمیہ کو پڑھیں گے اور ساتھ اس کے تکبیرات کو بلند کریں گے، اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی نیک کام کرنے کا آغاز کیا جائے تو اس وقت بسم اللہ شریف کو پڑھنا چاہیے، وہ کام کہ جو رحم پر دلالت کرتا ہو، کرم پر دلالت کرتا ہو، شفقت پر دلالت کرتا ہو، عاطفت پہ دلالت کرتا ہو، مہربانی پہ دلالت کرتا ہو، تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور وہ کام جو کہ غضب پر، جو کہ سختی پر، جو کہ شدت پر اور جو قہر پر دلالت کرتے ہوں، ان کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کہ بسم اللہ شریف کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا ذکر ہے۔ جب اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا ذکر ہے تو پھر آغاز کے اندر تسمیہ کو نہیں پڑھنا چاہیے ایسے کام کی آغاز میں جہاں پہ شدت ہو، جہاں پہ سختی ہو۔ تو اس وجہ سے جانور کو جب ذبح کیا جائے تو چونکہ وہ ایک طرح سے ایک قہر کی صورت ہوتی ہے اور سختی کی صورت ہوتی ہے اور شدت کی صورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں مکمل تسمیہ کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تحلیلات کو یعنی اللہ اکبر کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز میں با آیا ہے، اور با عربی کے اندر کئی معانی کے لیے آتا ہے۔ ان میں سے ایک با کا معنی ہے استعانت۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنا، استعانت مدد طلب کرنا۔ تو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے در حقیقت رب ذوالجلال سے مدد طلب کرتا ہے، رب ذوالجلال کو اپنا حقیقی کارساز سمجھتا ہے، بلکہ یقین کرتا ہے کہ رب ذوالجلال حقیقی کارساز ہے، اور بندہ مومن رب ذوالجلال ہی کی ذات پہ کامل توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ حقیقی توکل اور حقیقی بھروسہ رب ذوالجلال کی ذات پر ہے، تاہم وہ اسباب کو ترک نہیں کرتا، اسباب کو ترک نہیں کرتا۔ اسباب یعنی رب ذوالجلال نے جو وسیلے بنائے ہیں ان وسائل اور وسیلوں کو ترک نہیں کرتا۔ اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو روٹی پہلے بنانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے سامنے آٹا رکھ لیں، پانی رکھ لیں، چولہا جلا لیں اور توا بھی پاس رکھ لیں، اور اب آپ یہ خیال کریں کہ خود بخود آٹا گند جائے گا، روٹی بن جائے گی اور توے پر ڈال لی جائے گی اور پک جائے گی، اور پھر خود بخود اس کے لقمے بنیں گے اور وہ میرے منہ میں چلے جائیں گے اور چبائے بغیر میں اس کو نگل لوں گا اور اس طرح میرا پیٹ بھر جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اسباب مہیا کرنے کے بعد، چیزیں مہیا کرنے کے بعد اب آپ کو اور مجھے عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسباب ہمیں اپنانے پڑتے ہیں اور وسائل پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور اسباب کو اپنانا اور وسائل پہ عمل کرنا یہ توکل علی اللہ کے بالکل منافی نہیں ہے، بلکہ یہی توکل ہے کہ پہلے اسباب مہیا کیے جائیں اور پھر ان وسائل پہ انسان اپنی طاقت و بساط کے مطابق کوشش بھی کرے۔ اب وہ کھانا تیار کرے، کھانا تیار کرنے کے بعد اس کو تناول کرے، اور تناول کرنے کے بعد رب ذوالجلال سے دعا کرے، اس کی حمد بجا لائے کہ ہر نعمت سے لطف اندوز اور فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بجا لانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بھی بجا لایا کرتے تھے۔ تو حمد بجا لانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔
تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسباب کو مہیا کرنا چاہیے، اسباب کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور وسائل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خلاف اور اس سے استعانت طلب کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ کسی سے مدد طلب کر لینا، کسی سے ہیلپ طلب کر لینا، کسی سے مدد کا خواہاں ہونا، یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جن کا سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی ذات پر توکل اور بھروسہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں سے اور اصحاب رسول سے ان کی مدد کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنا نیاز، اپنی نوکری، چاکری اور خدمت گزاری پیش کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہیں فرماتے تھے، ان کی خدمت کو قبول فرماتے تھے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں کی طرف سے مدد کو قبول فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات اعلان بھی فرماتے تھے، مدد طلب کیا کرتے تھے، استعانت کرتے تھے۔ تو حقیقی استعانت تو رب ذوالجلال ہی کی ذات سے ہے، لیکن اسباب، یہ اللہ کے بندے بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حقیقی کارساز رب ذوالجلال کی ذات ہے، آپ اور میں محض ایک وسیلہ ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وجود میں وہ فیض بھی رکھ دے کہ ہم کسی کی مدد کر پائیں، اور جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ہزاروں مرتبہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، سارا جہاں مل کے بھی مدد کرے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدد کام نہیں آتی، کہ رب ذوالجلال اس کے اندر، اس مدد کے اندر فیض نہیں رکھتا، اور انسان اس مدد سے فیضیاب نہیں ہوتا، اور اس کا کام بر نہیں آتا، مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے وہ استعانت کی ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ اسم اللہ، لفظ اللہ، یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ اللہ دلالت کرتا ہے ذات رب العالمین پر۔ تو بسم اللہ شریف میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والے لفظ اللہ کی مدد سے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے اور بڑا عظیم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تسمیہ کے آغاز میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ باللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یوں ہوتا باللہ الرحمن الرحیم تو اس کا معنی ہوتا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے مدد طلب کرتے ہوئے، جبکہ باللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے۔ باللہ کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے مدد طلب کرتے ہوئے، لیکن یہاں تسمیہ کے اندر ہے بسم اللہ، تو معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والے اسم شریف، اسم یعنی نام، اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے والے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بڑا باریک مطلب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی مدد سے، تو جو لفظ اللہ ہے یہ ذات اللہ پہ دلالت کرتا ہے، اور جو چیز دلالت کرتی ہے عربی میں اس کو دال، لام کے اوپر شد ہے، اس کو دال
کہتے ہیں. اس کو خالی دال نہیں کہنا چاہیے, دال کے اوپر جزم نہیں ہے. دال تو لفظ اللہ دال ہے ذات رب العالمین پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. تو یہ اسم شریف یعنی لفظ اللہ, یہ دال ہوا, دلالت کرنے والا, رب العالمین کی ذات پہ دلالت کرنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز, ہر وہ شے اور ہر وہ آدمی اور ہر وہ شخصیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والی ہو, اس دلالت سے مدد طلب کرنا یہ بالکل عین اسلام اور بالکل جائز ہے, کیونکہ لفظ اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بسم اللہ, اللہ کے اسم شریف سے مدد طلب کرتے ہوئے, با استعانت کا ہے. استعانت کے معنی ہے مدد طلب کرنا. تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے نام مبارک کی مدد, نام مبارک سے مدد طلب کرتے ہوئے. تو جب لفظ اللہ جو کہ دلالت کرنے والا ہے اللہ کی ذات پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دلالت کرنے والے ہیں رب ذوالجلال کی ذات پر, کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی ذات پر سب سے بڑی دلیل بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کی برہان ہے, اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے والی سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان ربی ہیں, جس طرح کہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اے لوگو تحقیق تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے عظیم برہان تشریف لے کر آئی. برہان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. برہان کا معنی و مفہوم دلیل ہے. تو ہمارے رب کی طرف سے آنے والی سب سے عظیم اور سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی حجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان ربی ہے اور دلیلیں برہانی ہیں, تو پھر بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مدد طلب کرنا عین اسلام ہوگا. اور یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے بسم اللہ سے. اور بسم اللہ کا معنی میں پہلے عرض کر چکا کہ بسم اللہ کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے نام مبارک سے مدد طلب کرنا. بسم اللہ. اگر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرنا ہوتا تو پھر بسم اللہ نہیں, پھر باللہ ہوتا. یہ علماء مفسرین نے یہ معنی بیان کیے, لیکن یہاں پر باللہ نہیں ہے بلکہ بسم اللہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والے اسم شریف سے مدد طلب کرتے ہوئے. نمبر 2, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے, تو پھر کعبہ شریف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والا ہے, حجر اسود بھی, صفا و مروہ بھی دلالت کرنے والے, مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے ہیں, یہ شعائر اللہ ہیں. اسی طرح مساجد بھی. یعنی ہر وہ چیز کہ جسے دیکھ کر رب ذوالجلال یاد آ جائے
تو وہ اشیاء در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس پہ دلالت کرنے والی ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والی ہو ان سے مدد طلب کرنا بالکل جائز اور عین ایمان ہے، اور یہ مسئلہ ہمیں بسم اللہ کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، بالخصوص با اور آگے اسم اور آگے لفظ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر با کے معنی استعانت کے ہیں، یعنی مدد طلب کرنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اس کے آغاز میں یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، اکثر بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، یا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ یہ جو شروع ہے یہ تو قرآن مجید کے اس مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ با کا ترجمہ شروع ہے، نہ اسم کا ترجمہ شروع ہے، نہ لفظ اللہ کا ترجمہ شروع ہے، نہ الرحمن اور نہ ہی الرحیم کا معنی شروع ہے۔ تو یہ شروع کہاں سے آیا؟ یہ جو شروع ترجمہ کیا جاتا ہے، شروع یا اللہ کے نام سے شروع یا شروع اللہ کے نام سے، یہ شروع کس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عرب کا دستور اور عرب کا طریقہ اور یہ عرب کا قاعدہ قانون ہے کہ وہ بہت سے مقامات پہ خصوصی افعال کو حذف کر دیتے ہیں، اسے گفتگو میں بیان نہیں کرتے، اور اس کے آغاز میں در حقیقت ایک فعل مقدر ہے، محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن عربی گرامر اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور جب کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کام کا آغاز اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک فعل کو مقدر یعنی چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے تو وہاں پر ایک فعل پوشیدہ ہوگا اور تصور کیا جائے گا، اور وہ ہے اشرعو۔ اگر ایک سے زائد لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، دو یا دو سے زائد افراد مل کے کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر ایک فعل مقدر ہوگا نون کے ساتھ، نشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارکیف یہ ایک گرامر کی بات ہے جو کہ ابتدائی طلباء کے لیے اور ابتدائی طلباء کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسمیہ کے اندر آغاز کے اندر ہی دو صفات کا ذکر کیا، الرحمن اور الرحیم، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور وہ سختی فرمانے والا بھی ہے، اور وہ پکڑ فرمانے والا بھی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی ذات پر اس کی دو صفات یعنی رحمان اور رحیم ہونا غالب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ بہا کے معنی ہوتے ہیں کثیر تعداد، بہت زیادہ۔ تو رب ذوالجلال اپنے بندوں سے اور اپنی مخلوق سے اعمال کی کثرت کی طالب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ عابر السبیل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جناب، اور اسی طرح دیگر جو احباب گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی ابدی سعادتیں نصیب فرمائے، اور آپ کی تمام نیک دلی حاجات اور مرادوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات پر دو صفات یعنی الرحمن اور الرحیم یہ غالب ہیں۔ کہا جاتا ہے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کثیر اعمال کی طالب نہیں، بلکہ رب ذوالجلال تو بہانہ تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے سورۃ الفاتحہ اور مزید سورتوں کے آغاز میں سورہ توبہ کے علاوہ
ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف کو نقل کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے جی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. جی استاذ گرامی کا حکم یہ ہے کہ جو براڈ ہے وہ چل نہیں رہی ہے, سٹل ہو گئی ہے, تو استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مبشر رضا قادری شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ, آپ نے حکم فرمایا کہ دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا جائے, تو میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. جی یہیں سے انشاءاللہ پھر آغاز